نیٹ فلکس نے اپنی تازہ ترین دستاویزی فلم دا گریٹسٹ رائیولری انڈیا ورسز پاکستان جاری کی ہے، جس میں وریندر سہواگ، شعیب اختر اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ 3 حصوں پر مشتمل اس سیریز میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو طرفہ سیریز کے سیاسی اور تجارتی پہلوؤں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ نیٹ فلکس پر اس سیریز کے ساتھ جو تعارفی سطریں لکھی گئی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کی دشمنی پر مبنی اس دستاویزی سیریز میں پچ پر ان کے پیچیدہ ماضی اور غیر یقینی حال کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ سرحد کے دونوں جانب شائقین کرکٹ اور بطور خاص انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچز کو پسند کرنے والوں کے لیے یہ سیریز یقیناً دلچسپ ہوگی، جس میں وہ ماضی کی سنسنی خیز لمحوں اور ان کے بارے میں کھلاڑیوں کے تاثرات اور کیفیات جان سکیں گے۔ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ 90 کی دہائی کے آغاز سے خطے کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ کشمیر کے معاملے میں دونوں ملکوں کی تلخی کھیل کے میدان تک آ گئی۔ ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے حملوں اور دھمکیوں کے بعد میچز کا انعقاد مشکل ہوتا گیا۔ تاہم 1999 میں کولکتہ میں ہونے والا ٹیسٹ میچ دونوں ملکوں کی شائقین کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھا، بلکہ یہی وہ میچ تھا جس نے شعیب اختر کو اس کی پہچان دی۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے ڈاکومنٹری میں شعیب اختر کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ صرف ایک نام لے رہے تھے اور وہ تھا سچن۔ مجھے لگا اس بندے کو آؤٹ تو لازمی کرنا ہے۔ پھر صرف 10 سیکنڈ میں 1 لاکھ تماشائی خاموش تھے اور صرف ایک شخص چلا رہا تھا اور وہ میں تھا۔ شعیب اختر کا کہنا ہے، اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا کہ وہ دن آ گیا ہے، تم اسٹار بن چکے ہو۔ ادھر سہواگ، جنہوں نے 18 سال کی عمر میں کیریئر کا آغاز کیا اور ڈیبیو میچ ہی پاکستان کے خلاف تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ شعیب اختر کا سامنا کیسے کریں گے۔ وہ شعیب کی پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ سہواگ کا کہنا تھا کہ مجھے گیند نظر ہی نہیں آئی، تب مجھے پہلی بار پاکستان اور انڈیا کے میچ کا پریشر محسوس ہوا۔ لیکن شائقین کرکٹ کی جو خواہش تھی اور جو بہت زیادہ خوش بھی نظر آ رہے تھے نہ چلی۔ 1999 کی کارگل جنگ کے بعد دونوں ملکوں میں پھر کشیدگی بڑھ گئی اور یہ دوری 15 سال تک چلی۔ دوسرا اور تیسرا میچ پاکستان جیتا۔ لاہور میں ہونے والا چوتھا میچ پاکستان ہار گیا اور سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی، لیکن میچ کے بعد صحافیوں کے سوالوں میں میچ فکسنگ کی گونج سنائی دی۔ کپتان انضمام الحق کو پریشان کر دیا، جس کا جواب انہوں نے شٹ اپ کہہ کر دیا تھا۔ 5واں ون ڈے جیت کر انڈیا نے یہ سیریز جیت لی۔ اس کے بعد ٹیسٹ سیریز تھی۔ ون ڈیز میں پرفارم نہ کر سکنے کے بعد سہواگ کو ڈر تھا کہ یہ آخری موقع ہے، ورنہ وہ ٹیم سے آؤٹ ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں کئی نفسیاتی ڈاکٹروں سے مشورے کرنے بھی گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے بتایا، پھر سے میں نے خود ہی اس کا حل نکالا اور وہ تھا ذہن میں کسی گانے کی دھن پکڑ کر اس پر اسٹروکس لگانا۔ جیسے اکثر بیٹسمین ہوتے ہیں، وہ گانا گاتے ہوئے بھی کھیلتے ہیں، یہی سہواگ کا طریقہ کار اب بن چکا تھا۔ اس میچ میں انہوں نے ٹرپل سینچری بنائی اور ٹیسٹ میچ کی ایک اننگ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی بن گئے۔ یہ میچ ملتان میں ہوا، اس لیے انہوں نے ملتان کا سلطان کا نام دیا گیا۔ یہ ٹیسٹ سیریز انڈیا نے 2-1 سے جیتی تھی اور سہواگ مین آف دا سیریز قرار پائے۔ 2004 میں سخت سیکیورٹی میں پاکستان آنے والی انڈین ٹیم کے کھلاڑی پاکستانی کھانوں اور پاکستانی میزبان سے بہت خوش ہوئے۔ سیریز میں سہواگ نے بتایا کہ انہوں نے بہن کی شادی کے لیے جتنے بھی کپڑے اور چیزیں خریدی، دکانداروں نے ان سے ایک پیسہ نہ لیا اور کہا آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انڈین کھلاڑیوں نے سیکیورٹی سے نظر بچا کر ہوٹل سے باہر جانے اور کھانوں کا لطف اٹھانے کی بھی کوشش کی اور اس کا اعتراف کیا۔ IPL کا دور آیا تو دونوں ملکوں کے کھلاڑی ایک ٹیم میں کھیلنے لگے۔ روایتی حریفوں کے کھلاڑیوں کے لیے شائقین کے پیار نے نیا رخ لے لیا۔ بہترین بالر اور بہترین بیٹرز نے مل کر مضبوط ٹیمیں بنائی۔ 2008 تک اچھا ماحول رہا، لیکن پھر آتے ہیں ممبئی حملے اور کرکٹ کے میدان کی پچ ایک بار پھر اجڑ جاتی ہے اور پاکستانی کھلاڑیوں کو IPL سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیریز بالکل بھی نہیں ہوئی اور یہ سلسلہ
بند ہو گیا جو اب تک تعطل کا شکار ہے، جس سے کرکٹ کے ساتھ ساتھ تفریحی اور معاشی نقصانات ہوئے۔